اور اپنے گھر کے اندر دوستوں ہم یہ ماحول بنائیں، ہم اپنے بچوں کو کچھ وقت دیں، اور دن بھر کی ان کی جو کاروائیاں تھیں، دن بھر کے جو ان کے کام کاج تھے، ان کی بریف لے، معلومات لے۔ بیٹا آج فجر کی نماز پڑھی سب نے؟ جی ابو پڑھی۔ اچھا ظہر میں جو بچے مسجد جانے والے ہیں صف اول میں پہنچ گئے تھے کہ نہیں تکبیر اولیٰ کے موقع پہ؟ کہ جی ابو پہنچ گئے تھے۔ تو پھر سنت کب پڑھی ظہر کی کہ وہ بعد میں پڑھی؟ تو بیٹا جلدی جانا چاہیے، سنت تو پہلے پڑھنا چاہیے، وہ بعد میں بھی ہو جائے گی، قضا نہیں ہوتی وہ، لیکن اس کا مقام تو اول ہے۔ اتنی جلدی جاؤ کہ پہلے 4 رکعت سنت موقع آپ ادا کر سکیں۔ اب کچھ سنت کے فضائل پر کچھ بات ہو جائے اس طرح سے۔ اچھا عصر کی نماز کا کیا رہا کہ ابو میں نے فلاں مسجد میں پڑھی، امی نے کام کے لیے بازار بھیجا تھا، فلاں مسجد قریب تھی وہاں میں نے پڑھی۔ تم نے کہاں پڑھی؟ ابو میں نے گھر پہ پڑھی۔ کیوں بیٹا؟ کہ مجھے اسکول سے آنے میں بس نہیں ملی، تاخیر ہو گئی، مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے گھر میں ادا کی۔ اچھا چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہ تم نے نماز کو ضائع نہیں ہونے دیا، نماز کی اہمیت کو سمجھا۔ اب دیکھیے جو باپ اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرے گا اور اس کے بارے پہ کڑی نظر رکھے گا، اب اس باپ کے بچے کبھی نماز چھوڑیں گے؟ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ نہیں کہ گھر کے اندر اس طرح کے تذکرے ہوں؟ باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی زندگی کے تجربات رکھیں اور کوئی نہ کوئی کتاب کا معمول بنائیں، جو ہے مذاکرے کا، تعلیم کا، وہ کتاب پڑھ کے سنائیں، اس کے اندر اچھے اچھے واقعات پہلے سے پن آؤٹ کر لے، پہلے سے اس کو انڈر لائن کر لے، نشان زدہ کر لے، اور وہ واقعہ سنیں کہ بیٹا یہ کتاب میں یہ چیز پڑھ رہا تھا، یہ پیراگراف مجھے بہت اچھا لگا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سنا بیٹا، سنا آپ لوگوں نے، چلو ایک بار پھر پڑھتا ہوں، پھر سنو، سنا کیجیے اب، اچھا بیٹا اب کی بار آپ پڑھو۔ اب 3 مرتبہ ہو گیا تو دل دماغ میں اچھی طرح سے وہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی۔ اس طرح سے ہمارے گھر کے اندر صلاح اور تقویٰ پیدا ہوگا دوست، ہمارے گھر کے اندر تربیت کا ماحول بنے گا۔